بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ ایک بہت بڑی خبر آج وفاقی دارالحکومت سے کے ایوانوں میں گونج رہی ہے، میڈیا میں اس وقت موجود ہے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مجھے لگتا ہے، آپ دیکھیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا بھی، کہ یا تو اس وقت تک یہ سلسلہ یہ معاملہ شروع ہو چکا ہوگا یا پھر اس سے کچھ دیر کے بعد، اور اگلے کچھ روز میں یہ معاملہ زیادہ بڑھے گا کہ چند مخصوص تجزیہ کار، چند مخصوص صحافی، چند مخصوص سیاستدان اس معاملے کے اوپر ایک سپن ڈاکٹر کے طور پر اینگلز چینج کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اب ایکشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوگا۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ شوگر مافیا کی ہوگی، جو کہ عوام کی جیبوں پر عرصہ دراز سے ڈاکہ ڈالتا ہوا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ ڈیسیجنز جو آج ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے جو پریس کانفرنس کی، بہت سارے لوگ اس کو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن جو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے میں آپ کو ذرا کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ ایکشنز کیا کیا ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی اور کچھ لوگوں نے مجھے اس حوالے سے سوال بھی کیا کہ کچھ اینکرز اور کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ معاملے کو پھر الجھا رہی ہے اور معاملہ نیب میں اور پھر عدالت میں تو ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آج ایکشن اناؤنس ہوا ہے وہ ایکشن صرف نیب نہیں لے گا۔ تمام ایسے ادارے، تمام بڑے ریاستی ادارے جو کہ اس قسم کی یا کسی بھی قسم کی تحقیقات کر سکتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ نیب آپ کو ان ایکشن نظر آئے گا اگلے کچھ دنوں میں آپ کو جو ہے وہ FIA ان ایکشن نظر آئے گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، FBR، اس کے علاوہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یعنی کہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان وہ شامل ہے، اور ساتھ ہی اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے وہ تحقیقات کرے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تحقیقات کس کس قسم کی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سبسڈی اسکیم ہے اس میں 29 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے گزشتہ 5 سالوں کی، اس کی تحقیقات نیب کرے گا، اور یہ کارروائی ہوگی نیب کے سیکشن 9 کے تحت۔ سیکشن 9 جو ہے وہ ویسے بھی اس سے ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جن کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ پبلک آفس کو استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو فائدہ پہنچایا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے کسی کو غیر ضروری فائدہ پہنچا ہے، اور مختلف اس کے جو ہیں وہ پھر سب سیکشنز ہیں، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور اس حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ میری کچھ حکومتی شخصیات سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جس وقت آپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 29 ارب روپے کا جو اسکیم ہے، سبسڈی اسکیم ہے، اس کے اوپر تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ نیب کرے گا، اور پھر یہ معاملات ریفرنسز کی صورت میں عدالتوں میں جائیں گے، تو اس میں کون کون شامل ہوگا؟ تو اس میں بلا تفریق وہ تمام وزراء، وہ تمام بیوروکریٹس، وہ تمام مشینری جو اس میں شامل تھی، وہ سب کی سب جو ہے وہ تفتیش اس کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی۔ اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شامل ہیں، اس میں وفاقی وزراء اسد عمر بھی شامل ہیں، اس میں وفاقی وزیر کا درجہ رکھتے ہیں عبدالرزاق داؤد، وہ بھی شامل ہیں۔ تو تمام حکومتی مشینری جو موجودہ ہے وہ بھی اس تفتیش میں شامل ہوگی، اور ساتھ ہی جو گزشتہ ادوار میں خاص طور پر شاہد خاقان عباسی جو ہیں سابق وزیر اعظم، ان کے دور میں جو 20 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اس میں شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا ہے کہ سلمان شہباز کے کہنے پر 20 ارب روپے جو ہے وہ نچھاور کیے شاہد خاقان عباسی نے۔ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوگا اور وہ بچ کے نہیں نکل پائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی، یہ نیب تحقیقات کرے گا سیکشن 9 کے تحت۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ FBR جو ہے وہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور بے نامی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے تحقیقات کرے گا، اور 90 دن کا ٹائم فریم ان تمام جو ہے وہ معاملوں میں رکھا گیا ہے، اور تمام کی تمام 80 ملوں کا آڈٹ جو ہے وہ بھی کیا جائے گا، اور اور ان رپورٹڈ شوگر پروڈکشن ہے اس کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ 90 دن میں FBR اس حوالے سے انکم ٹیکس سے کی ایویژن، ٹیکس چوری، سیلز ٹیکس کی چوری اور بے نامی ٹرانزیکشنز، اس کے حوالے سے FBR تحقیقات کرے گا۔ اس کے بعد جو مسابقتی کمیشن آف پاکستان ہے یعنی کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، وہ کارٹلائزیشن کے حوالے سے، یعنی کہ کارٹلائزیشن کے یہ تمام ملیں آپس میں ایکا کر کے مارکیٹ میں مینیپولیٹ کرتی ہیں اور پرائسز جو ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے، اس کارٹلائزیشن کے حوالے سے تحقیقات کرے گا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں جو فیک ایکسپورٹ اور فیک ایکسپورٹ بلز ہیں
اس کے حوالے سے لون رائٹ آف کروانے کے حوالے سے، اور جو پلیج کیا جاتا ہے مختلف بینکس میں سٹاک جو ہے اس کو پلیج کر کے اس پر لون لیا جاتا ہے، جبکہ تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ سٹاک جو ہے وہ اگرچہ وہ پلیج ہوتا ہے اور اس کے اوپر لون لیا ہوا ہوتا ہے تو اصولاً ضابطے کے مطابق وہ سٹاک سیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت ساری ملیں جو ہیں وہ اس معاملے میں ملوث ہیں کہ وہ اس کو سیل بھی کر دیتی ہیں، اس کے اوپر پیسہ بینک سے بھی لے لیتی ہیں، اور پھر مختلف صورتحال بنا کر وہ لون جو ہے وہ رائٹ آف بھی کروا لیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کارپوریٹ فراڈ، شیئرز اور سٹاک کے حوالے سے تحقیقات کرے گا۔ اس کو بھی 90 روز کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایف آئی اے جو ہے اس کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ اگلے 90 دن میں وہ یہ انکوائری کمپلیٹ کر کے دے گا کہ یہ جو ایکسپورٹس جو ہے مختلف ممالک میں کہا گیا ہے کہ ہوئی ہیں، وہ ہوئی ہیں کہ نہیں۔ ایک ٹرک جس کا کہا جاتا ہے کہ 20 ٹن سے زیادہ وزن جو ہے وہ کیری نہیں کر سکتا، اس پر پرچیوں میں، رسیدوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 ٹن ان ٹرکوں کے اوپر چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی ہے افغانستان۔ مزہ کا خیز ہے کہ ایک ٹرک کی کیپیسٹی ہی 20 ٹن سے زیادہ سامان اٹھانے کی نہیں ہے، تو وہ 80 ٹن سامان جو ہے وہ 80 ٹن شوگر وہ لے کے جاتا رہا۔ اس کے حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کرے گی۔ اس کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن وہ کیپیسٹی انہانسمنٹ اور اضافی کرشنگ کے حوالے سے تحقیقات کرے گا۔ گنے کی قیمت کی کم، یعنی کہ گنے کی جو قیمت کسان کو ادا کی جاتی ہے وہ جو کم ادا کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، اور روڈ سیس کی چوری، یہ تینوں چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک شوگر مل ہے جو اضافی کرشنگ یہ کیا ہے، کہ جو کیپیسٹی انہانسمنٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شوگر مل ہے جس نے حکومت کو یہ بتایا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ ٹن اس کی کرشنگ کیپیسٹی ہے، کہ وہ 1 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ایک مہینے میں، یہ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، وہ ایک مہینے میں کرش کر سکتی ہے، اور وہ حکومت کو یہ بتائے بغیر کہ اس نے اپنی کیپیسٹی انہانس کر لیا، وہ اضافی مشینیں لگاتی ہے، اضافی اس میں جو ہے اکوپمنٹ لگتا ہے، اور اس کی کرشنگ کیپیسٹی 1 کی بجائے 2 لاکھ ٹن ماہانہ ہو جاتی ہے۔ تو حکومت کو اس بارے میں نہیں بتایا جاتا، اور پھر وہ جو اضافی 1 لاکھ ٹن چینی کرش کی جاتی ہے اور یعنی کہ دیگر چینل سے وداؤٹ رپورٹنگ کہ آپ نے یہ گنا خریدا ہے، آپ گنا خرید لیتے ہیں، اس کی کرشنگ کر لیتے ہیں، آپ 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ ٹن چینی پروڈیوس کرتے ہیں، پھر آپ اس کو بلیک میں بیچتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ٹیکس اس پر نہیں دیتے، آپ اس کی ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، سیلز ٹیکس کی، انکم ٹیکس کی، اور آپ اس چینی کو مارکیٹ مینیپولیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ ذخیرہ جو ہے اس کا رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب قیمت بڑھتی ہے تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکالتے ہیں۔ تو اس حوالے سے محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ تحقیقات کرے گا۔ اور روڈ سیس کی چوری، روڈ سیس جو ہر شوگر مل پر ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی بنتی ہے، کیونکہ وہ روڈ انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں اس علاقے کا، اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو جنوبی پنجاب سے اور جہاں جہاں پر شوگر ملز ہیں، سندھ میں جن علاقوں میں شوگر ملز ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کی روڈز پر کمیوٹ کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو کرشنگ سیزن ہے، خاص طور پر سردیاں جب شروع ہونی ہوتی ہیں، دسمبر کا مہینہ، اینڈ نومبر سے دسمبر، پھر جنوری، فروری کے مڈ تک آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈز کے اوپر لوگوں کو جانے آنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، روڈز جو ہیں اس کے اوپر گنے کی ٹرالیاں بڑی بے ہنگم قسم کی لوڈنگ کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہیں روڈ کے اوپر، لوگوں کو راستہ بھی نہیں ملتا اور روڈ انفراسٹرکچر اس سے تباہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ روڈ سیس استعمال ہوتا ہے ان روڈز کی مرمت، تعمیر اور اس علاقے میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جس علاقے میں یہ شوگر مل موجود ہوتی ہے، اس سیس کی جو چوری کی گئی ہے اس کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی۔ پھر ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ تحقیقات تو کر لیں گے، آپ کر لیں گے، ایکشن انیشیٹ کر دیں گے، لیکن جو چینی کی قیمت ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جو فورنزک آڈٹ تھا اس میں آپ نے رپورٹ میں نے تذکرہ کیا ہوا ہے اپنی پچھلی ویڈیوز میں، جو فورنزک آڈٹ کی رپورٹ آئی تھی اس میں ایک قیمت کا تعین کیا گیا تھا کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جو مل کو پڑتی ہے وہ کتنے روپے ہے۔ غالباً 62 روپے جو ہے وہ شوگر مل کلیم کرتی ہے کہ 62 روپے میں چینی بن رہی ہے، جبکہ جو کیلکولیشن کی گئی اس کمیشن کی طرف سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لگ بھگ 46 روپے یا 47 روپے کے قریب اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پڑتی ہے۔ تو اس حساب سے مارکیٹ میں چینی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے حماد اظہر جو کہ وزیر ہیں برائے صنعت انڈسٹریز کے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ انشور کریں گے کہ قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں چینی کی
اس کو ریشنلائز کیا جائے, اس کو نیچے لایا جائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا. کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو اگلے کچھ دنوں میں نظر آ سکتے ہیں. میں نے گزشتہ ویڈیوز میں, اچھا میں آپ کو یہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک پلے لسٹ میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو اینڈ اسکرین کے اوپر نظر آ جائے گی, اور میں کامنٹ باکس میں اس کو کامنٹ کے طور پر پن بھی کر دوں گا. وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی. جن لوگوں کو اس تمام سکیم کا نہیں معلوم, اس کی تفصیلات نہیں معلوم, جنہوں نے پہلے اس سکیم کے بارے میں نہیں پڑھا یا نہیں سنا, وہ اس سے تمام تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ میری تمام ویڈیوز میں اب تک کی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ موجود ہے. وہ میں اس کو پن کر دیتا ہوں. جن کو نہیں معلوم وہ اس کو دیکھ لیں. اب 2 سے 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور میں کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو چینی چور ہیں ان کا ایک فطری اتحاد وہ وجود میں آئے گا. فطری اتحاد جو ہے, یہ جو نیچرل الائنس بنے گا, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو, یہ وہ مافیا ہے جو ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالتا ہے. مختلف سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں, مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ویسے آپ کو سکرینوں کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہوئے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن جب ان میں سے کسی ایک شخص کی بھی دم پر پاؤں آتا ہے تو وہ دوسرا اس کو بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر کارروائی کا آغاز اس بندے سے ہو گیا تو پھر بچنا میں نے بھی نہیں ہے. یہ جو اتفاق اور اتحاد آپ کو ان کارٹیلز میں, اس مافیا میں, اس سرمایہ دار طبقے میں نظر آتا ہے, یہ اتفاق اور اتحاد اگر لوگوں میں ہو تو پتہ نہیں یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن لوگوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں نظر آتا, لیکن یہ جو خون چوسنے والی جونکیں ہیں, یہ جو مافیا ہے, اس میں اتحاد اور اتفاق اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں چینی انکوائری رپورٹ کے حوالے سے, شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے حکومت کے فیصلے اور رپورٹ آنے کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ, پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پر, وہ اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کبھی ایک موقف اختیار کرتی ہے, کبھی دوسرا موقف اختیار کرتی ہے. لیکن آپ کو جو ٹوٹل سینس نظر آتا ہے تمام شوگر مل مالکان کا جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں, اور وہ سیاستدان جن کے ادوار میں یہ سبسڈیز دی گئیں اور اس کو وہ ان کوسچن ہیں اس وقت, وہ اس سارے معاملے کو مختلف سیاسی رنگ دیتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بھائی ایک فیصلہ جو ہے وہ اب دیکھیں مختلف سٹیپس سے ہم گزرے. جس وقت شوگر انکوائری رپورٹ جو ہے کا معاملہ بھی نہیں آیا تھا, شوگر کی پرائسز ہائی ہوئیں, تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب ہم جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کریں گے. اچھا, ایک صحافی کے طور پر اگر آپ شک نہیں کرتے اور آپ سوال نہیں کرتے تو وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی یار نہیں ہے کہ میں پہلے دن سے آئی واز ویری اسکیپٹیکل کہ حکومتیں ایسا کرتی نہیں ہیں کہ اپنی صفوں میں اپنے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف تحقیقات کروائیں اور پھر وہ تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ کارروائی بھی ہو. تو میرا بھی انیشلی یہی جو ہے وہ سینس تھی کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کرے گی اور اس میں جو ہے وہ بچ جائیں گے, کوئی نہ کوئی ایسے جو ہے وہ لوپ ہولز چھوڑ دیے جائیں گے, یا یہ انکوائری رپورٹ کبھی سامنے ہی نہیں آئے گی. اس فیز سے ہم گزرے, وہ انکوائری رپورٹ پبلک ہو گئی. کچھ لوگوں نے بڑا ہی یعنی کہ سہمے انداز میں, بڑے سوالیہ انداز میں یہ کہا کہ اس کے اوپر کارروائی وغیرہ کچھ نہیں ہوگی, پبلک تو کر دی, یہ بڑا تاریخی دن ہے, تاریخی اقدام ہے. 25 اپریل کی بات کر رہا ہوں. 25 اپریل کو جس وقت یہ انکوائری رپورٹ سامنے آئی تو پھر انہوں نے یہ کہا, پھر فورنزک آڈٹ کی جب رپورٹ سامنے آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب پھر کچھ نہیں ہوگا. اب اس کے حوالے سے بھی سوالات تھے بہت سارے. پھر ایونچولی یہ ہوا کہ اب حکومت نے اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کر دی. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ صرف معاملہ کیونکہ نیب کی کورٹ میں نہیں پھینکا گیا. نیب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر تو پاکستان کی ریاست کے تمام ایسے ادارے جو کہ اس میں تحقیق کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں. اس میں FIA شامل ہے, اس میں اینٹی کرپشن کا محکمہ جو پروونشل سبجیکٹس ہیں وہ ادارے شامل ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان شامل ہے, اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو شامل ہے, اس میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان شامل ہے. یہ تمام مل کر کارروائی کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہیں وہ ہتھکڑیاں تو لگیں گی. یہ تو پھر اب سامنے آ رہا ہے. جس طرح سلسلہ صدیق جان صاحب کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شیخ رشید صاحب کی جو پیش گوئی ہے
جو انہوں نے اس وقت وہ اکثر جو ہے وہ جوتشی کے طور پر بتاتے ہیں کہ آگے یہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے نیب 2 طرفہ ٹارزن بنے گا، دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوں گی، جولائی کے مہینے تک آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کٹہرے میں ہوں گے۔ تو اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کچھ شامل ہوں گے، یعنی کہ بے شک وہ اس وقت مین سٹریم میں نہ ہوں، لیکن ان کے مفادات جن لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں اور شوگر مافیا کا کہیں نہ کہیں حصہ ہیں، کارٹلائزیشن کے جو کارٹل ہے اس کا حصہ ہیں، تو ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک اچھا اقدام میرے خیال میں ہے، جس کے حوالے سے سوال میرے ذہن میں بھی تھے اور تقریباً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھے کہ مافیا جو ہے یہ تو ایسا ہے کہ جس کے سامنے حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، تو یہ کارروائی شاید نہ کر پائے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو کام کیا ہے، جو سٹیپ لیا ہے، یہ تاریخی ہے، ایسا پریسیڈنس موجود نہیں ہے گزشتہ حکومتوں میں۔ چینی کی قیمت کیا صرف عمران خان کے دور میں بڑھی ہے؟ چینی کی قیمت ہر دور میں بڑھی ہے۔ 100 روپے سے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے 120 روپے، 130 روپے، 140 روپے بھی میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک مشرف دور میں جو ہے وہ اس لیول کے اوپر بھی چینی نے چھلانگ ماری تھی اس کی قیمت نے۔ تو چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی رہی ہیں، لیکن ایک لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک کر کے حکومت تمام مافیاز پر ہاتھ ڈالے گی۔ ساتھ ہی ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ حکومت نے جو سٹیل مل کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اوپر اس حوالے سے بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس وقت بیسٹ پاسبل سلوشن جو ہے وہ آپ اس کی طرف تو جائیں، لیکن سٹیل مل ایک وقت تو ایسا تھا نا کہ وہ منافع میں تھی، ایک وقت تو ایسا تھا نا کہ وہ بہت پاکستان کی فور فرنٹ پر سب سے جو بڑی انڈسٹریز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آپ چینی کے حوالے سے، آپ گندم کے حوالے سے ان سکینڈلز کے اوپر اگر اس طریقے کی تحقیقات کر سکتے ہیں تو ایک کمیشن جو ہے وہ سٹیل مل کے حوالے سے بھی بننا چاہیے، جو کہ یہ انکوائری کرے کہ کس حکومت نے کس طریقے سے سٹیل مل کو اس مقام پر لایا کہ آج کئی ہزار خاندان وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے حوالے سے ان کی کوئی داد رسی کرے۔ حکومت کو کرنی چاہیے، اس فیصلے کو دیکھنا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے کہ چاہے وہ PMLN کا دور ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو، کس طریقے سے اس سٹیل مل کو تباہ و برباد کیا گیا، اور ایک ایسی انڈسٹری جو کہ پاکستان کا فخر تھی، ایک ایسی انڈسٹری جو کہ پاکستان کی ان بڑی انڈسٹریز میں سے ایک تھی، وہ بوجھ بن گئی، وہ ایک ایسا بوجھ بن گئی کہ جس کو ہر حکومت جو ہے وہ اب یہی چاہے گی کہ اس کو اتار کے اس بوجھ کو پھینک دیا جائے۔ میرا خیال ہے حکومت اس کے حوالے سے جلد از جلد اس کو بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔